سوچا تھا وہ عشق رسول کی بنیاد. جہاں عشق رسول ہوگا وہاں ذہانت بھی ہوگی، اور جہاں عشق رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذہانت بھی گٹر میں چلی جاتی. وہ کب کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت دی تھی. حافظہ مضبوط تھا، اور جتنے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے ان کا حافظہ اگر مضبوط تھا تو عشق رسول کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد. اس لیے اے نوجوانوں، آج کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ مصیبتیں تو ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں بتاؤں، کچھ بھی کہنے جائیں تو نوجوان کہتے ہیں ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، علماء چپ بٹا دیتے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں قاری صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے. بہت سارے مسائل. لیکن تم کیا یہ عذر بھی قیامت کے دن پیش کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے گھر میں تنہا بیٹھ کر کے بھی اپنے نبی سے کثرت سے محبت کرنے کے لیے بھی کوئی روکتا تھا؟ آج کے اس دور میں کوئی روکتا ہے تمہیں؟ قیامت کے دن کیا عذر پیش کرو گے؟ چھوڑو ان کے معاملات. علماء نہیں سپورٹ کرتے، قائدین نہیں آتے. یہ تو عوام کی باتیں تو چھوڑیں، سوشل میڈیا پر جو نوجوان علماء کی تحریریں بھرمار پڑی رہتی ہے، وہ پتہ نہیں کس کو کوس رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میرے پاس آئی تحریریں، کہا کہ حضرت وہ لوگ خاموش ہیں، یہ لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے، سب خانتا ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوں، ان کی طرف دیکھنے کی ڈیوٹی آپ کو لگائی کس نے؟ وہ خاموش ہے تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ میدان میں آئے، آپ بڑے بن جاؤ. میدان بڑوں نے آپ کو خالی کر کے دیا، آپ بڑے بن جاؤ. ہم جیسے چھوٹوں کو پوچھتا کون تھا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سے ہمارے باپ کے برابر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بڑے موجود ہیں. میرے عزیزو، ایک درد لے کر کے میدان میں کیا اترا. میں نے ایک بار ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کا اثر دیکھا. 50 لوگوں میں بیٹھ کر کی ہوئی بات تھی، رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا. آج ہمیں ہر ایک کی نظر کے سامنے بٹھایا. سب کے سامنے ہماری جو عزتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ترم خواہ، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا یا کوئی سیاسی نیتا. یہ جو کچھ بھی عزتیں ملی ہیں یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آج دنیا نے یہ مقام دیکھا ہے، جو ایک بار مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہے، مولا دل میں اس کو بٹھا رکھتا ہے. اور پھر سوچو، جو اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، تب جا کر کے بریلی کا امام احمد رضا بنتا ہے. بے شک میں دو چند باتیں بس آپ کی سیرت سے اخذ کر کے، ویسے جو سنانا تھا گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں گھر کی بات. علامہ کے صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی. ایک بات آپ کو میں بتاؤں، سچا عالم وہ ہے جو صحابہ کی سیرت پر چلے، ان کے تمام نقوش پا کو اپنی زندگی کے مشعل راہ بنائے. حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، سنیں گے آپ تھوڑی دیر. آپ جب خلیفہ بنے، دن رات کام اتنے تھے، اور گھر میں جو تنخواہ آتی تھی بیت المال سے آپ کے گھر میں تنخواہ آ رہی تھی. یہ پہلی مرتبہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ خلیفۃ المسلمین کو کچھ تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ وہ خلافت کے کاموں کو خوشی سے انجام دے سکے. تنخواہ آتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیوی نے کہا، صدیق اکبر کی بیوی کہتے کبھی تو کچھ تر غذا کھا لیجیے، کبھی کچھ تر غذا کھا لیجیے، کھجور کھا لے، کبھی شہد کھا لے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میری بیگم اتنے پیسے ہیں کہاں میرے پاس کہ میں شہد خریدوں، میں گھی خرید کر کے لاؤں.
یہ وقت کے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ مت گھبرائیں، میں نے جمع کر کے رکھے میرے پاس ہے، میں لا کر کے دیتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ، آپ کی اہلیہ نے ایک پوٹلی میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، لا کر کے دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گنا، وہ کچھ سکے تھے، پوچھا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکرا کر کہا وہ چھوڑیے، جو تنخواہ آتی ہے نا آپ کی بیت المال سے، میں گھر کا راشن لا کر کے تھوڑا تھوڑا الگ نکال کر کے رکھ دیا کرتی، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، عورتوں کی عادت ہے بچا کے رکھنے کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کہتی ہے میں تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتی تھی، وہ آج اتنی ہو گئی ہے، اس سے آپ جائیے شہد خرید لیجیے، گھی خرید لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بہت اچھا، لا لے کر کے جاتے ہیں بیت المال میں پورا مال جمع کر دیا، اور پھر صحابہ کو بلا کر کے کہا آج کے بعد سے میری اتنی تنخواہ کم کر دی جائے، اس لیے کہ یہ مال میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے، اتنا مال میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا صحابہ عش کر رہے گئے، اتنا مال تو کوئی بھی چھپا کے رکھ سکتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا عکس میں نے زندگی میں پایا ہے، ایک قائد اہل سنت ارشد القادری کی زندگی میں۔ میرے عزیزوں، ان کے بڑے صاحبزادے بیٹے ہوئے غلام ربانی صاحب فرماتے ہیں علامہ کے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی تھی، شاید ہی پوتے ہوں گے، کہاں پوتے کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کی والدہ چھٹی منانا چاہ رہی تھی۔ چھٹی ہوتی ہے، مدرسے سے متصل مکان ہے، تو چھٹی جب ہو رہی ہے عورتیں کچھ کھانا پکانا کر رہی ہوں گی، تو دیگ کی ضرورت تھی پانی جمع کرنے کے لیے، تو ان کی والدہ محترمہ علامہ کی اہلیہ مدرسے کے مطبخ سے وہ دیگ منگوائی سیکریٹری سے یا کسی سے بول کر کہ آج ہمارے گھر میں کچھ فنکشن ہے، اس میں پانی جمع کرنا ہے، یا جو بھی منگوا کر کے اپنے گھر میں رکھا اور پانی بھرا۔ پانی آتا بھی نہیں تھا جیسے وہ بتاتے ہیں۔ اچانک دوپہر کو یا جس وقت آمد ہوئی علامہ ارشد القادری کی گھر میں، انہوں نے دیکھا پہلی نظر میں، اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا پانی، اور یہ دیگ تو مدرسے کی لگتی ہے۔ اہلیہ نے کہا ہاں گھر میں آج چھٹی ہے، پوتے کی ولادت ہوئی، میں نے منگوا لیا۔ آپ نے ٹھوکر سے پورا پانی ادھر گرا دیا، کہا فوراً کے فوراً لے جا کر کے مدرسے میں جمع کرو، اور جتنی دیر اس کا استعمال کیا اتنی دیر کی رسید کاٹ کر کے مدرسے میں جمع کرو، اور کوئی چھٹی پٹی نہیں ہوگی گھر کے اندر۔ اگر قوم کی امانت کا 1 روپیہ بھی میرے گھر میں استعمال ہوگا، میرے گھر میں استعمال ہوگا تو وہ میرے لیے حرام ہے، حرام۔ یہ صدیق اکبر کی ذات سے لیا ہوا پہلو تھا، صدیق اکبر کی ذات سے لیا ہوا پہلو تھا۔ میرے عزیزوں، آج حالات تو بہت الگ ہے۔ اب کیا بتائیں، ہم اس میدان کے آدمی ہیں، یہ اسٹیجوں کی، اور یہ اسٹیج اور یہ پروگرام کتنے کمرشل ہو گئے ہمیں پتا ہے، دل نہیں کرتا، ابھی لوگ اس پر دھندا کرنے لگے ہوئے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، ٹھیکیداریاں ہوتی ہیں، علماء کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، شعراء کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹہ بیان کرنے کا وہ اتنا لے گا، 1 نعت پڑھنے کا وہ اتنا لے گا، سارا کمرشل ہو گیا۔ اور وہ ایک ارشد القادری ہے، ایک ارشد القادری، کئی دن ان کے گھر میں فاقے چلتے رہے، خودداری ایسی تھی کہ کبھی گھر کی بات باہر نہیں بتائی، باہر نہیں بتائی، خودداری ایسی تھی۔ اور آپ بتاؤ مولانا لوگوں کوئی بھی ہو، انگلینڈ جانا، امریکہ جانا، ان کے سب کے خواب ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، اور علامہ کو اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ، ساری دنیا پر جانے کے بہت موقع فراہم ہوئے، ایک بار نہیں کئی بار۔ اور اس وقت مجھے بتاؤ انگلینڈ میں، امریکہ میں یا یورپ میں کوئی ایک بندہ ایسا ملے جو یہ کہے ہم نے ارشد القادری کی جیب بھر دی تھی؟ نہیں،
جو انہوں نے وہاں سے لیا وہیں کی زمین پر کوئی ادارہ بنایا اور واپس چلے آئے. یہ قیادت تھی. لندن کی سرزمین پر انہوں نے پہلا جب ادارہ بنایا تھا. مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی رحمۃ اللہ دامت ظلہ العالیہ حفظہ اللہ ورعاہ ابھی بھی موجود ہے. علامہ ارشد القادری کی زیر نگرانی کتنے سال انہوں نے خدمات کی. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر مسجد کی ضرورت تھی, ایک چرچ بک رہا تھا, تو چرچ کے منتظمین ان کے پاس چلے گئے علامہ کہ ہمیں بیچ دیجیے. کوئی ہمت کرتا ہے, اور وہاں کے حالات الگ ہیں. چرچ والوں سے اس وقت کے 50,000 پاؤنڈ میں وہ خرید و فروخت ہونی طے پائی. آپ نے بڑی مصلحت کے ساتھ اس سے بات چیت کر کے 40,000 پہ راضی کیا. چرچ خریدنے کی بات کی تو مسجد بنے گی. اور اس وقت جانتے ہو سب سے حیرت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, علماء حوصلہ رکھو, حوصلہ. علماء ان کے آس پاس وہ نئی جگہ ہے, ان کے لیے نیا علاقہ ہے, لوگوں کو